آج میں آپ کو لے کر چلنے والا ہوں ایک ایسی سفر پر جو نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ دل کو چھو جانے والا بھی۔ ہماری سفر شروع ہوتی ہے پشاور سے اور منزل ہوتی ہے ہماری باڑہ گلی۔ یقین کریں یہ صرف ایک سفر نہیں، ایک یادگار تجربہ بھی۔ باڑہ گلی پشاور یونیورسٹی کا کیمپس ہے، لیکن جو چیز اس کو خاص بناتی ہے اس کا موسم۔ یہاں کا ٹھنڈا موسم، ہریالی اور خوبصورتی ایسی ہے کہ دل کرتا ہے بندہ ساری زندگی یہاں گزار دے۔ گرمیوں میں بھی یہاں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ایسا سکون ملتا ہے کہ انسان دنیا کی گرمیوں کو بھول جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم باڑہ گلی پہنچے تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، ایسا محسوس ہوا جیسے پشاور کی ساری گرمی پیچھے رہ گئی۔ لیکن دوستوں، ہر خوبصورت منزل کے پیچھے ایک سفر ہوتا ہے اور ہمارا سفر بھی کچھ کم دلچسپ نہیں تھا۔ صبح سویرے میں نے تیاری شروع کی، بیگ پیک کیا، کپڑے استری کیے، سامان سنبھالا اور کمرے سے نکل گیا۔ جیسے ہی میں باہر آیا فوراً رکشہ لیا اور میٹرو اسٹیشن کا رخ کیا۔ میٹرو اسٹیشن پہنچ کر ٹکٹ لیا اور میٹرو میں بیٹھ کر سیدھا یونیورسٹی پہنچ۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی پتہ چلا کہ آج جمعے کا دن ہے، اس لیے رش کم تھا۔ میں جلدی سے اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچا، وہاں چاچا سے ملا اور اپنے روم میں گیا۔ کچھ دوست پہلے ہی وہاں موجود تھے اور گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ گرمیوں کی وجہ سے یونیورسٹی کی بسوں کا انتظام تھوڑا متاثر تھا کیونکہ زیادہ تر گاڑیاں پہلے ہی ٹور پر گئی ہوئی تھے۔ اسی دوران ہمیں کچھ دیر رکنا پڑا، صبح جلدی نکلنے کی وجہ سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تو ہم دوست سیدھا مدینہ مارکیٹ چلے گئے۔ وہاں پراٹھے، چائے اور ہلکی پھلکی گپ شپ کے ساتھ ناشتہ کیا اور واپس ڈپارٹمنٹ آئے۔ لیکن گاڑی ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ انتظار کے دوران ہم نے شارٹ ویڈیوز بنائی، سیلفی لی، ہنسی مذاق کی اور لمحوں کو یادگار بنایا۔ بالآخر 3-4 گھنٹے انتظار کے بعد بس آئی اور وہ لمحہ آیا جب ہم اپنی سفر پر روانہ ہوئے۔ بس میں بیٹھتے ہی سب کے چہروں پر خوشی جھلکنے لگی۔ سب کو پتا تھا کہ یہ سفر کچھ خاص ہونے والا ہے۔ ہم نے بسم اللہ پڑھی اور باڑہ گلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہماری ٹیم جو تھی وہ 16 لوگوں پر مشتمل تھی اور ہمارے ساتھ جو تھا وہ ہمارا سر علی عمران صاحب بھی تھا۔ سر ہمارے ٹیچر ہیں بلکہ ایک بہترین رہنما بھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی اس سفر میں ساتھ لائے تھے۔ ہم یونیورسٹی سے نکل کر حیات آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں سے ہم رنگ روڈ پر چڑھے اور موٹر وے کا رخ کیا۔ جیسے ہم نے ٹول پلازا کو کراس کیا، موٹر وے کی خاموشی اور پرسکون فضا نے ہمیں مزید لطف دی۔ پشاور کی شور شرابی والی زندگی پیچھے رہ گئی تھی۔ موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے ہم نے ارد گرد کی خوبصورت مناظر کیمرے کے قید کیے، ہری بھری کھیت، کھلی سڑکیں اور نیلا آسمان، ہر چیز دل کو بہا لے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے ایک جگہ قیام کیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا اور تازہ دم ہو کر دوبارہ سفر کی دعا پڑھی۔ اب ہماری گاڑی ابتباد ٹول پلازا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے منظر اور بھی دلکش ہوتا ہی۔ ابتباد کی پہاڑ، دریاؤں کی روانی اور ہوا کی ٹھنڈک نے ہمیں اپنی سحر میں جکڑ لیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے اپنے کیمرے کو آن کیا اور جتنا ممکن ہو سکا مناظر کو محفوظ کیا۔ خدا کی قدرت کو دیکھ کر دل بھرا۔ اتنی میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی اور موسم اور بھی حسین ہو گیا۔ ابتباد بازار پہنچے، وہاں تھوڑی دیر روکے، کھانے پینے کا سامان لیا، کچھ گپ شپ کی اور پھر سے روانہ ہو۔ ابتباد سے آگے کا سفر واقعی لاجواب تھا۔ بارش، ٹھنڈی ہوا اور قدرتی خوبصورتی نے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ تو اتنے میں ہم ہرنوئی بازار سے گزرے جو اپنی جگہ ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ وہاں دریا کے کنارے لوگ کھانا کھا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور ہر طرف زندگی کے چہکار تھے۔ میں نے ہرنوئی بازار کی بھی خوبصورت ویڈیوز بنائی۔ بارش نے ماحول کو مزید نکھار دیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اب برفباری شروع ہونے والی۔ راستے میں جگہ جگہ ٹورسٹ نظر آ رہے تھے جو شہروں کی گرمی سے بچ کر ٹھنڈے علاقوں کی طرف آ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی، سکون اور تازگی نظر آ رہی تھی۔ آخرکار ہم اپنی منزل یعنی باڑہ گلی پہنچ گئے۔ گاڑی روکی، ہم نے بیگز اتارے اور مقامی انتظامیہ نے ہمارے قیام کا بندوبست کیا۔ ہم نے روم میں جا کر سامان رکھا اور تھکن کی وجہ سے فوراً آرام کیا۔ یہ تھا ہمارا سفر پشاور سے باڑہ گلی تک۔ یقین کریں یہ سفر ایک ولاگ نہیں، ایک جذباتی یادگار لمحہ ہے جس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ باڑہ گلی کی مزید خوبصورت مناظر اور یادگار لمحات آپ کو مزید ولاگز میں ملیں گے۔ تب تک آپ اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ میں ہر ولاگ پر دل سے محنت کرتا ہوں۔